میں نے کل عرض کیا تھا، پس اس کا معنی کیا ہوا؟ خود غیبت عذاب نہیں ہے اللہ کا، غیبت ایک فرصت ہے، غیبت ایک نعمت ہے، غیبت ایک رحمت ہے، تاکہ اس عصر میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ جو چیز اسے عذاب بنا دیتی ہے، جو چیز اسے اللہ کا عقاب بنا دیتی ہے، وہ اس کی کیفیت میں طوالت کا پیدا ہو جانا ہے، اس غیبت کا طولانی ہو جانا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ مثال دی تھی، لیکن ایک دفعہ اس مثال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ چونٹیاں ہم نے زندگی میں ہماری عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں، گھروں میں نظر آتی ہیں، مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا۔ ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اور اسپیشلائزڈ اور ڈویژن آف لیبر کا سسٹم اس مخلوق کے اندر موجود ہے، چونٹیوں کا۔ ایک مکمل کالونی کے اندر چونٹیوں کی جو تعداد ہے وہ کئی کروڑ ہوتی، اور کئی کروڑوں چونٹیوں کی جو ایک پوری کالونی اگر تیار ہو، اس میں ہر چونٹی کا اپنا کام مشخص ہوتا ہے، اور وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ اور اس پوری کالونی کے اندر آپ کو ایک بھی چونٹی بیکار نہیں ملے گی، ہر چونٹی کا اپنا کام اور وہ اپنا کام انجام دے۔ کچھ چیزیں واقعاً اس میں ایسی ہیں کہ انسان اس مخلوق خدا پر تعجب کرتا ہے۔ کتنا برین ہے چونٹی کے پاس؟ کتنا برین ہے؟ سوئی کے سر کے برابر، سوئی کی جو نوک ہے اس کے برابر برین ہے اس کے۔ لیکن کروڑوں کی اس کالونی میں اگر کسی دوسری کالونی کی چونٹی آ جائے یا داخل ہونے کی کوشش کرے تو جو نگہبان چونٹیاں وہ داخل نہیں ہونے دیتی، کروڑوں میں، ہر چیز کی ڈویژن آف لیبر۔ لہذا خوراک کو تلاش کرنے والی جو چونٹیاں وہ الگ ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ کھانا اٹھاتی نہیں ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بل سے نکلتی ہیں، ان کو اللہ نے قوت شامہ دی ہوئی ہے، سونگتی ہیں، جو غذا کا جہاں کہیں ان کو ڈھیر مل جاتا ہے، جیسے ہی اس کا ڈھیر ملتا ہے اس کی شناخت کرتی، واقعاً عجیب و غریب شناخت کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں مثلا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کاٹنے کی ضرورت ہے اس کا پیغام بھی پہنچائیں گے، اگر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ پیغام پہنچاتی ہیں وہاں سے لے کر جو کھانے کا مقام ہے سے لے کر اپنے بل تک ایک خاص مادہ چھوڑتی بھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا ہمیشہ چونٹیاں ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہیں، اسی لائن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک زمانے تک لوگوں کو نہیں پتہ لگا، جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ہم ان چونٹیوں کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن سائنٹسٹ نے کیا، انہوں نے کہا یہ خاص چونٹی ہوتی ہے جو بل سے لے کر اس جگہ تک یہ لائن لگا دیتی ہے، اور جب یہ لائن لگ جاتی ہے تو باقی جو ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں پر جائیں اور ہدایات کے مطابق وہاں سے کھانے کو اٹھا کر لے کر آئیں۔ آپ کبھی یہ مختصر سے ایک تجربہ کریں کہ وہ جو لائن آ رہی ہوتی ہے اس کو درمیان میں ہاتھ سے زور سے رگڑ کے مٹا دیں، کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے دونوں طرف کی چونٹیاں آ کر تھوڑی سی دیر کے لیے جہاں سے آپ نے لائن مٹائی ہوگی وہاں پر آ کر ٹھہر جاتی، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ لائن شروع ہو جائے۔ اب یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے مشکل کام ہے، لیکن سائنٹسٹ نے اس پہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیسے ہی یہ لائن مٹا دی جاتی ہے تو دونوں طرف کی چونٹیاں آ کر رک جاتی ہیں۔ چونٹی کو بھی پتہ ہے کہ بغیر رہبر کی ہدایت کے سفر کرنا خطرناک ہے، لہذا اس مقام پر آ کر ٹھہر جاتا۔ ٹھہرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونٹیوں کے اندر راستہ گم ہو جانے کی صورت میں ایک شدید اضطراب کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے،
جیسے ہی راستہ گم ہوا اضطراب کی کیفیت. اس اضطراب کی کیفیت سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی چونٹیوں میں اضطراب کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، ان کے بدن سے ایک خاص سگنل نکلتا ہے اور مضطرب، جیسے مثلا پہلی چونٹی جس کو پتہ لگا کہ راستہ گم ہو گیا وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے. اس اضطرابی حالت میں جیسے ہی وہ پچھلی چونٹی سے ٹکراتی ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے. اب اتنی تیزی سے یہ سگنل دوبارہ بل تک جاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سگنل وہاں تک پہنچتا ہے. وہی جو رہبر چونٹی تھی وہ واپس آتی ہے، اس لائن کو دوبارہ مکمل کر کے چلی جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ سگنل گیا اور کب یہ آئی اور اس نے آ کر لائن بنا. لیکن میرے اور آپ کے لیے توجہ کا مقام کیا ہے؟ اتنا سا، اللہ اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر ان کے رہبر کے یا راستے کے گم ہو جانے کے اضطراب کی کیفیت کا حل رکھتا ہے. اضطراب ایجاد ہوتا ہے، رہبر فوراً واپس آ جاتا ہے. مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے سوال یہ ہے، کیا 1400 برس میں بھی میرے اندر اتنا اضطراب ایجاد ہوا جتنا چونٹیوں میں ہوا؟ کیا چیز ہے جو چونٹیوں کو دوبارہ ان کا رہبر کو بلاتا ہے؟ ان کا اجتماعی اضطراب. ایک چونٹی اگر اکیلی گم جائے ساری زندگی راستہ نہیں ڈھونڈ پاتی ہے، مر جائے گی، راستہ نہیں ملے گا اسے. اضطراب اس ایک چونٹی کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اس کے مقام تک اور اس کے رہبر کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب یہی اضطراب اجتماعی کیفیت حاصل کر لے. میرے وجود میں اضطراب اتنا ہونا چاہیے کہ میرا ہمسایہ مضطرب ہو. جب کچھ محلے مضطرب ہوں گے تو شہر مضطرب ہوتے ہیں، جب شہر مضطرب ہوتے ہیں تو ملک مضطرب ہوتے ہیں. یہ جو میں نے اور آپ نے روایات پڑھی ہوئی ہیں، ان روایات کو کبھی سامنے رکھیں اور سوچیں کہ جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ 40 ہفتے ندبہ کریں تو بعید نہیں ہے کہ خداوند امام کو اذن ظہور عطا کر دے. اس سے زیادہ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی محسوس کرنے میرے پاس مقام نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا مظلومیت ہوگی کہ جو عمل 40 ہفتوں میں اجتماعی اضطراب کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے اس کو صدیاں گزر گئی ہوں لیکن وہ کیفیت سامنے نہ آئی. لہذا مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا، بچے سے مثال دی تھی. بچے سے جب ہاتھ چھوٹ جاتا ہے باپ کا تو جب تک اس میں گم ہونے کا اندیشہ پیدا نہیں ہوتا وہ اضطراب کی کیفیت میں نہیں. کون سی صورتحال ہے؟ اگر اس کی توجہ کسی ایسی چیز کی طرف چلی جائے کہ جو اس کے اندر یہ کیفیت ایجاد ہی نہ ہونے دے کہ تم گم ہو گئے ہو.